ڈاکٹر محمد انور میرا نام. انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کے حوالے سے آج ہم اپنا 7واں لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے سوشل گروپس. سوشل گروپس ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں ایک لیکچر میں بتایا کہ سوسائٹی کے بغیر یا سوشل گروپس کے بغیر تو بچے کا زندہ رہنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ نشو و نما کے لیے سوشل گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اپنے جو پوٹینشیل ہے بچے کا اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. دیٹ پوٹینشیل in many cases is lost if the society in the form of maybe family is not available there. تو آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل گروپ کا کہتے کسے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں. سوشل گروپ it has different meanings. It's a number of people who share, number one, physical closeness, some common characteristic, some organized pattern of recurrent interaction, then consciousness of membership together. یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سوشل گروپ کو کیسے لیتے ہیں. کچھ اس میں سوشالوجی کی ٹیکنیکل کانسیپٹ ہے اور کچھ اس میں لے مین کے حوالے سے یہ باتیں ہوئی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپل ان کلوزنس ٹو ایچ ادر، تو شاید ہم اسے سوشالوجی میں گروپ نہ کہیں، کیونکہ وہ سوائے اس کے کہ وہ فزیکل پراکسیمیٹی میں ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہیں، اس کو ہم گروپ نہیں کہیں گے. اٹس سمپلی مے بی اے کلیکٹیوٹی اور اٹ مائٹ بی مور آف این ایگریگیٹ کائنڈ آف تھنگ. دوسرا بات ہوئی کہ دے مائٹ بی شیئرنگ سم کامن کریکٹرسٹک. اب شیئرنگ آف کامن کریکٹرسٹک اگر ہے تو ہم اسے بھی سوشالوجی کے حوالے سے گروپ نہیں کہیں گے. شیئرنگ آف کامن کریکٹرسٹک اگر ہے تو مے بی دے آر آل میلس، دے کوڈ بی آل فیمیلس، دے کوڈ بی آل اسٹوڈنٹس، دے کوڈ بی آل لیبررس، دے کوڈ بی آل کسٹمرز، پیسنجرز اینڈ آل دیٹ. تو اس طرح سے اگر ہم لیتے ہیں تو اسے ہم ایک کیٹیگری کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو سوشل گروپ نہیں کہیں گے. سوشل گروپ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کیا آپس میں انٹریکشن ہے. انٹریکشن کا ہونا جو ہے یہ اہم چیز ہے. کسی نمبر آف پرسنس کو ہم گروپ کہنے کے لیے، ظاہر ہے ایک بندہ تو گروپ نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ ہی ہوں گے تو ہی ہم اس کو گروپ کے حوالے سے بات کریں گے. ہم کہیں گے کہ مے بی 2 or more than 2 persons in a state of interaction. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بات ہے کہ آر دے ان انٹریکشن، کیا ایک کی پریزنس دوسرے کے بیہیویئر پر یا اس کے تھنکنگ پر یا اس کے مائنڈ پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور آپس میں کیا ان کے ایکشن جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو انٹریکشن کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، اگلی آسپیکٹ اس میں امپورٹنٹ کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آر دے کانشیس آف ایچ ادر دیٹ دے آر ان انٹریکشن. تو اگر ان میں انٹریکشن ہے اور وہ اس کو کانشیس ہیں کہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف انٹریکشن، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک سوشل گروپ ہے. سوشل گروپ ہماری سوشالوجی میں بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. سوشالوجی کے حوالے سے بھی اور سوسائٹی کے حوالے سے بھی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ.
So we will be looking at from different perspectives, اور اس میں let us see کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے. Category, people who have some category is another concept which comes in. People who have some common status, some common kind of characteristic. اسی طرح ایک کراؤڈ ہے, a temporary cluster of individuals who may or may not interact at all. کیٹیگری کی بات اس سے پہلے بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ ان آپس میں کوئی کریکٹرسٹک کامن شیئر کرتے ہیں, اسی کو ہی ہم کیٹیگری کہتے ہیں. یہاں پر اس سے کریکٹرسٹک کی جگہ لفظ اسٹیٹس آیا کہ جو وہ کامن اسٹیٹس آپس میں شیئر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم اس کو کیٹیگری کہتے ہیں, ہم اسے سوشل گروپ نہیں کہیں گے. اور یہ سوشل اسٹیٹس جو ان میں کامن ہے, اس میں جینڈر ہو سکتا ہے, اس میں ایج ہو سکتی ہے, اس میں ایجوکیشن ہو سکتی ہے, اس میں کسی کا آکیوپیشنل اسٹیٹس ہو سکتا ہے. تو اگر لوگوں میں کوئی کامن اسٹیٹس ہے یا کامن کریکٹرسٹکس ہے, تو اس کو ہم پھر کلاسیفائی کر کے وہ ایک اس کا ایک لیبل دے دیتے ہیں, یا اس کو ایک ہم کلاس کا درجہ دے دیتے ہیں. کراؤڈ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ان موسٹ آف دا کیسز اٹس اے ٹرانزیٹری کائنڈ آف تھنگ, اور اس میں لوگ موسٹلی آر امپرسنل, کوئی ضروری نہیں کہ ان کی کوئی ان سے شناسائی ہو. But what we find is that in that kind of situation, people may have social interaction with each other, or there might be an outside kind of some target to which probably this crowd is focusing. So they may be actually hitting some place, something out there, not amongst themselves. So that is how these other concepts come in, and in many cases in the layman's language we try to consider them as social groups, whereas a social group is a very specific and special kind of concept in sociology. So let's move on and see what are the different types of the social groups. Social groups can be put into different types from different angles. And one type is that of primary and secondary group types. Primary group is a small group whose members share personal and enduring relationships. Now, primary group جو ہے اس کو ہم اگر سیکنڈری سے فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کی جو مین ڈفرینسیشن کا بیسس بنتا ہے وہ ٹائپ آف ریلیشنز ہے. سو دا ٹائپ آف ریلیشنز ایکچولی ڈٹرمنس ویدر اے پرٹیکولر گروپ از ٹو بی کالڈ ایز اے پرائمری گروپ اور ٹو بی کالڈ ایز اے سیکنڈری گروپ. دا پرائمری ریلیشنز آر دوز ریلیشنز وچ آر relatively permanent, durable. These are personal kind of relations, and these are holistic kind of relations. These are intense or intimate kind of relations. تو اگر تو لوگوں کے جو ممبرز آف دی گروپ ہیں ان کے ریلیشنز پرسنل ہیں, ڈیوریبل ہیں, انٹیمیٹ ہیں اور ہولسٹک ہیں, دے کور almost all the aspects of the individuals who are in that particular group, then we call it as a primary group. Primary group کی مثال جو سب سے امپورٹنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ فیملی ہے. Now family members جو ہیں یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے relations are relatively durable, almost permanent. These are very, very intimate. These are personal relationships, and they cover all aspects of the life of the members of family. یہ اور بات ہے کہ یہ کبھی یہ ممبرز جو ہیں فیملی کے
ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پر ہوں. They might be living at different geographical locations, but still their relations continue with that. ایک اور مثال پرائمری گروپ کی ہے کلوز فرینڈس. جو کلوز فرینڈز ہیں, انٹیمیٹ جو فرینڈز ہیں, آئی تھنک ان کے جو ریلیشنز ہیں, they are also personal, they are also durable, they are also intimate, and they know almost all aspects of the life of each other. Therefore, they are having a primary group relations. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ٹائپ آف گروپ کی طرف. سیکنڈری گروپ, a large and impersonal social group whose members pursue a specific interest or activity. اب سیکنڈری گروپ اگین, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا فرق کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹائپ آف ریلیشنس ہیں. اب یہاں پر یہ وہ گروپ ہے جو کہ ٹرانزیٹری ہے, ٹیمپرری ہے. اس کے جو ریلیشنز ہیں وہ امپرسنل ہیں. ان کے ریلیشنز ان مینی کیسز مائٹ بی فارمل. دیز آر ناٹ holistic. These relations are segmental. Segmental in the sense that this group comes into existence for a particular goal, for a particular purpose. And so long as that purpose is there, this group remains over there. And if the purpose is achieved, it is possible that this group might also finish. So these could be a formal kind of group. It might be a club where people try to get membership by filling out a form. It has written formal kinds of rules and regulations. If people comply with the rules and regulations, then they are members of the group. If they don't, perhaps they might be considered to be out. Either they are shunted out or they might be discharged, all that. So these are there for the achievement of a certain goal. It could be a labor union, it could be the association of the teachers. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سیکنڈری گروپ اگر لارج گروپ ہے, and usually it is a large group, اس لارج گروپ میں چھوٹی چھوٹی پاکٹس ضرور ہو سکتی ہیں جس میں کہ اسمال نمبر آف پرسنس مائٹ بی ہیونگ پرائمری ریلیشنس ود ایچ ادر. سو ود ان دا براڈ گروپ آف سیکنڈری سچویشن وی فائنڈ اسمال پاکٹس آف intimate friends or maybe cliques of individuals. In a political party is another example of a secondary group. In a big political party, members may not know each other. They belong to a particular political party, but they may not know each other. اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ پاکٹس ہو سکتی ہیں جس میں کہ دوست ہیں اور وہ پرائمری ریلیشنس ان کے ہوں گے. سو دیئر فور دیز مائٹ overlap in a particular situation. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. There's another way of classifying people into two types is an in-group and out-group. In-group is a social group commanding members' esteem and loyalty. In-groups are in many cases those groups جس میں ہم انگریزی کے لفظ جس کو ہم فرسٹ پرسن پروناؤنس کہتے ہیں, جس کی مثال ہے آئی, مائی, می, وی, آور, ایس, جن گروپس کے ساتھ ہم یہ پروناؤنس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ان گروپس ہوتے ہیں. دس از مائی گروپ, I belong to this group. We have some possessiveness about these groups. We try to own them. We assume that these groups own us. مثال کے طور پر آپ اگر اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is my class. And if you say this is my class,
then this is your in group. دوسرے کمرے میں کوئی اور کلاس ہو رہی ہے تو یو کوڈ سے کہ دیٹ از دی ادر کلاس اور دیٹ از دا کلاس وچ بلانگس ٹو another subjects. تو وہ جو ہے گروپ ہوگا وہ ہم اسے ہم آؤٹ گروپ کہیں گے. سو you could use the word they, that's their group, they are the outsiders, that's them. And sometimes we might be considering the out group something as if we are competing with them, as if we are opposing them. So let's move on to the definition of the out group. Out group is a social group toward which one feels competition and opposition. So that's their group. That's an outsider. یہ ضرور ہے کہ کبھی ایسے نظر لگتا ہے کہ the boundaries of in group and out group might overlap. مثال کے طور پر ایک کالج میں لوگ پڑھتے ہیں اور ان کی ایک کلاس ہے, وہ کلاس ان کی ان گروپ ہو سکتا ہے. اس کلاس کا لیٹس سے ایک ہاکی کا میچ ہے, وہ دوسری کلاس سے ہو رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے لیے جو دوسری کلاس ہے وہ آؤٹ گروپ ہے. لیکن اگر اسی انسٹیٹیوشن کی پوری ٹیم بنتی ہے اور وہ ٹیم کسی دوسرے ادارے کی ٹیم کے خلاف میچ کھیلتی ہے, تو اس لحاظ سے اس ادارے کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے لیے ان گروپ ہوگی, اور جو دوسرے ادارے کی ٹیم ہے وہ ہمارے لیے آؤٹ گروپ ہوگی. اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان گروپ اور آؤٹ گروپ کی باؤنڈریز جو ہیں اوور لیپ کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی اس کے ممبرز کے لیے ان گروپ ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کے لیے آؤٹ گروپ ہے. اب اس ایک پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے لوگ الیکٹ ہو کر اسمبلی میں چلے گئے, دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بھی الیکٹ ہو کر اسمبلی میں چلے گئے. ناؤ یہ سارے کے سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں یہ ایک ہی اسمبلی کے ممبر ہیں. لیٹ اس سے مے بی دے بلانگ ٹو دی پنجاب پروونشل اسمبلی. تو ان کے لیے یہ پنجاب پروونشل اسمبلی جو ہوگی یہ ان کا ان گروپ ہوگا. ان کا آؤٹ گروپ جو ہے کسی دوسرے پروونس کی اسمبلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیٹس لائک سندھ پروونشل اسمبلی ہو سکتی ہے, بلوچستان پروونشل اسمبلی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ان کی باؤنڈریز ہیں ان گروپ اور آؤٹ گروپ کی یہ اوور لیپ کرتی ہیں. آئیے ہم اگلے اس کی بات کرتے ہیں. گروپس کین آلسو بی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز آن دا بیسس آف دا سائز. ان میں ایک دی ڈائی ایڈ ہے جس میں 2 ممبرز ہی ہیں, ایک ٹرائی ایڈ ہے 3 ممبرز ہیں. اب ڈائی ایڈ کی جو اہم ایک مثال ہو سکتی ہے وہ ایک کپل ہو سکتا ہے, میاں بیوی ہو سکتے ہیں. دیٹس اے ڈائی ایڈ وچ از کمپوزڈ آف اونلی 2 گروپس. دس کوڈ بی اونلی 2 فرینڈس. ڈائی ایڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انٹریکشن جو ہے وہ انٹینس ہو سکتا ہے, ویری انٹیمیٹ ہو سکتا ہے, ہولسٹک ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو ایک خامی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ویری انسٹیبل. اس گروپ میں سے if one of the members says goodbye, then the whole group is finished. ٹرائی ایڈ کی بات اگر کرتے ہیں تو اس میں 3 ممبرز ہوتے ہیں, اور لیٹس سے کپل ہے, مے بی ان کا ایک بچہ ہو سکتا ہے, دیٹ کوڈ بی ٹرائی ایڈ. 3 گروپ میں 3 فرینڈس کا بھی ہو سکتا ہے. تو 2 کے مقابلے میں یہ ٹرائی ایڈ از مور اسٹیبل, but certainly then it has its own difficulties. Maybe 2 groups, 2 persons in the triad, if they join hands on one side, then the third one might be
left out. So size کے حساب سے ہم گروپس کو بھی مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ریفرنس گروپ. Reference group is a social group that serves as a point of reference in making evaluations or decisions. Such groups can be models. Now, reference group is actually a model, a group with which we would like to identify ourselves. We want to be like that group. اس کو آپ ایک آئیڈیل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ گروپ جو ہے جس کو آئیڈیل کہہ لیں یا ریفرنس گروپ کہہ لیں، یہ زندہ لوگوں کا بھی گروپ ہو سکتا ہے. یہ گروپ کسی پرانے زمانے کی یادگار بھی ہو سکتا ہے. یہ گروپ صرف فکشن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کہانی میں ہو سکتا ہے. یہ گروپ کسی فلم کا حصہ ہو سکتا ہے، کسی ڈرامے کا حصہ ہو سکتا ہے. بٹ ایسا گروپ ہے جس کو ہم ماڈل سمجھ کر اس کے بیہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا اس کو ایک ہم سٹینڈرڈ سمجھ کر اپنی کوئی ایویلویشن، اپنی کسی سچویشن کی ایویلویشن کر رہے ہوں. مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کے لیے خلفائے راشدین کا جو ایک گروپ ہے وہ ایک ماڈل قسم کا گروپ ہے. ہم اپنی حکومت کے حوالے سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیٹ از دا پیریڈ وچ از پرابلی relatively ideal kind of period, and we would like to have a system which is similar to that, and we would compare our system with that system and make an evaluation of our system, how far we are closer to that. اسی طرح ریفرنس گروپ میں ایک لفظ ریفرنس انڈیویجول بھی آ سکتا ہے. ریفرنس انڈیویجول وہ شخص یا وہ ہستی ہو سکتی ہے جس کو ہم آئیڈیل سمجھیں یا کوئی شخص جو ہے اسے آئیڈیل سمجھیں. مثال کے طور پر مسلمانوں کے لیے the holy prophet is a reference individual. The Muslims would like to follow his lifestyle, and in many cases جب ہم اپنے religious patterns, religious behavior patterns کی بات کرتے ہیں کہ کہاں تک ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو we very much try to compare our lifestyle with his lifestyle. So ایک انڈیویجول بھی ہمارا ریفرنس انڈیویجول ہو سکتا ہے. قائد اعظم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک ریفرنس انڈیویجول ہو سکتے ہیں. ہم بہت سارے ریفرنس انڈیویجولز ڈراما سے پک اپ کرتے ہیں. اینی باڈی ہو وانٹس ٹو بی سنگر، اس کے لیے کوئی ہمارا جو مشہور سنگر ہے دیٹ کوڈ بی اے ریفرنس انڈیویجول. ہی وڈ لائک ٹو کاپی his behavior patterns. So reference individuals actually, and as well as reference groups, actually play a very important role in the socialization of a person, in the personality development of an individual, and we see that they are the models. ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ریفرنس انڈیویجول ہو سکتے ہیں، ریفرنس گروپ بھی ہو سکتے ہیں. بیٹا اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے، دیٹ کوڈ بی ہز ریفرنس انڈیویجول. اسی طرح آج کل بچے ٹیلی ویژن کے بہت سارے پروگرام دیکھتے ہیں، اور ان پروگرامس میں جو کریکٹرز ہیں دے بیکم دیئر ماڈلس اینڈ ریفرنس انڈیویجولس. اس میں سے کوئی بیٹ مین بننا چاہتا ہے یا کوئی اسپائڈر مین بننا چاہتا ہے. اب یہ ریفرنس انڈیویجول کو کاپی کر رہے ہیں، اچھے ریفرنس انڈیویجول کو کاپی کر رہے ہیں یا وہ ہم اچھا اس کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے.
یہ ریفرنس انڈیویجولس جو ہیں ہم فلموں سے بھی پک اپ کرتے ہیں. فلمی دنیا کے ہیروز جو ہیں وہ ہمارے بہت لوگوں کے ماڈلز ہو سکتے ہیں. کالج اسکول کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ریفرنس انڈیویجول ہو سکتا ہے. اے پرٹیکولر کلاس could be considered as a model for another group of people, and they might be quoted as an example. Hey, that's a model, and that might be copied. یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کچھ ریفرنس انڈیویجولز نیگیٹو ہو سکتے ہیں, کچھ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. نیگیٹو ریفرنس انڈیویجولز وہ ہو سکتے ہیں جن کا بیہیویئر ہم بالکل اڈاپٹ نہیں کرتے, ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر جو ہے اٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود دی کلچر آف دیٹ سوسائٹی, in accordance with the ideal patterns of that society. Therefore, they would like to be different from them. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میں بھی مذاق کے حوالے سے کہہ لیں, کوئی کہتا ہے کہ تم نے عقل کہاں سے سیکھی, تو اس نے کہا عقل میں نے بیوقوفوں سے سیکھی. یعنی وہ کام جو بیوقوف کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا. So they were a negative kind of reference group. Similarly, in the family, one member of the family might be a negative reference individual, and maybe the others do not want to be like him or do not want to follow that particular lifestyle which was followed by that individual in the family. آئیے آگے چلیں. Social distance is another concept which actually tells us some kind of feeling between the groups or between individuals and the groups. It is defined as degree of closeness or acceptance we feel toward another group. اس کا مطلب یہ ہے کہ how much do we have liking for another group? Do we want to have interaction with that group? Would we like to have association with this group? وہ گروپ جس کے ساتھ ہم لیٹس سے ہم الاؤ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اس میں شادی بھی کر دی جائے, تو اس گروپ کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ بہت ہی منیمم ہے. وہ گروپ جس کے ساتھ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے, لیٹس سے ایک باہر سے ایک فیملی ہے, اٹ بلانگس ٹو اے سرٹن گروپ, اور وہ پاکستان میں آنا چاہتی ہے, اور میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ ان کو ویزا دے دیں گے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو ویزا ہی نہیں دیں گے, ہم ملک میں نہیں آنے دیں گے, تو دیٹ ول انڈیکیٹ دا میکسیمم سوشل ڈسٹینس بٹوین یور گروپ اینڈ دیٹ پرٹیکولر گروپ. اگر آپ آنے کی اجازت دے رہے ہیں اینڈ دین یو وڈ لائک ٹو ہیو کانٹیکٹ ود دیٹ گروپ, دین پہلے کے مقابلے میں یا پہلی سچویشن کے مقابلے میں دوسری سچویشن میں سوشل ڈسٹینس کم نظر آتا ہے. بٹ سرٹنلی وین دا ٹو گروپس اسٹارٹ انٹر میرینگ ود ایچ ادر, تو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ بہت کم ہے. Although social distance is a comparative, relative kind of category. So we are comparing one situation with another situation, and that is how we say کہ کم ہے یا زیادہ ہے. So let's move on to another concept. Stereotype. Stereotype is a group shared image of another group or category of people. That's a very interesting concept, I think, which influences our behavior. Stereotype is actually an image of a group, of a category of people in the minds of the people. It's more like a picture in the mind of a person about a group. کہ یہ جو گروپ کے لوگ ہیں اس کا امپریشن کیا ہے, اس کا امیج کیا ہے, اور یہ امیج جو ہے
اس گروپ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو لک ایٹ یہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے امیجز کیا ہوئے, امپریشنز کیا ہوئے, لوگوں کے بارے میں پکچرز کیا ہوئیں, اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے ایلیگیشن کے بیسس پہ سارے گروپ کے بارے میں ایک ہی امپریشن دیا جا رہا ہے, اس کو ہم اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں. اسی طرح پاکستانی لوگوں کے بارے میں امیج ہو سکتا ہے, اسی طرح ایشینز کے بارے میں امیج ہو سکتا ہے, اسی طرح وہ لوگ جو کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے بارے میں امیج ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں بھی امیجز جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں ایک اگر گھر میں ملازم کی ضرورت ہے, کک کی ضرورت ہے, تو دیر آر امپریشنز اباؤٹ سرٹن پیپل فرام سرٹن ایریا, جغرافیکل ایریا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کک رکھنا ہے یا گھر کا ملازم رکھنا ہے تو ہمیں اس علاقے سے ہمیں وہ بندہ چاہیے. شاید اس علاقے کے لوگوں میں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں, تو اس لیے وہاں کے علاقے کا بندہ ہم ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح ہمیں سے چوکیدار چاہیے, تو لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہیں گے کہ نہیں, آپ فلاں قسم کے بندے کو چوکیدار رکھیں. مثال کے طور پر لوگ کہیں گے کہ آرمی کا کوئی ریٹائرڈ بندہ رکھ لیں جی, اس لیے کہ دے آر دا پیپل ہو آر مور ڈسپلنڈ, دے آر دا پیپل ہو کین ریئلی پرفارم دیز کائنڈ آف ڈیوٹیز. تو وہ ایک امپریشن ہے, علاقے کے بارے میں امپریشن ہے, ایریے کے بارے میں امپریشن ہے, اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں ایک امپریشن ہے. اسی طرح ناٹ اونلی کے علاقے کی بات میں نے کہی, سوشل کلاس کی بات کریں تو سوشل کلاس کے بارے میں بھی لوگوں کے اسٹیریوٹائپس ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم لوور کلاس کی بات کرتے ہیں تو لوور کلاس کے بارے میں دیر آر اسٹیریوٹائپس, ورائٹی آف اسٹیریوٹائپس ود ریگارڈ ٹو لیٹس سے کہ ایج ایٹ میرج, کہ لوور کلاس میں بچوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں. اسی طرح لوور کلاس کے بارے میں اسٹیریوٹائپ ہے مے بی دے ہیو لارج سائز آف فیملیز. اسی طرح ایک علاقہ ہے, اس کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں امیج ہے کہ وہ بہت ہاسپٹیبل ہیں. شہر کے لوگ ہیں تو شہری لوگوں کے بارے میں اپنے امیجز ہیں. تو یہ امیجز ٹوٹل گروپ کے بارے میں ہیں. یہ ٹوٹل گروپ کے بارے میں جو صحیح ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ انڈیویجول ممبر کے بارے میں بھی صحیح ہو. یا کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول ممبر کے بیہیویئر سے ہم وہ ٹوٹل گروپ کے اوپر ہم جنرلائز کر دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ امپریشن, وہ پکچر جو ایک انڈیویجول شخص نے دی ہے وہ جس گروپ کو بلانگ کرتا ہے اس گروپ کے سارے لوگ ہی اسی طرح کا بیہیویئر شو کریں. برکیف دیز اسٹیریوٹائپس آر دیئر اینڈ دے افیکٹ آر relations, our interactions, our dealings with the people. آئیے آگے چلتے ہیں. Then these people have social networks. Networks are webs of social relationships in which people engage for the purpose of meeting a variety of needs. Interaction networks means people try to develop relations, and obviously they might be developing relations keeping in view the achievement of variety of goals. And some situations these networks might be formal networks, in other situations these might be informal kind of networks. برادری کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نیٹورکس ہو سکتے ہیں,
اسی طرح آپ کے بزنس کے حوالے سے لوگ نیٹ ورکس ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ نیٹ ورکس لوکلائزڈ بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ فرام لوکل سچویشنس دیز کین گو آل دا وے ایٹ دا کنٹری لیول، at the national level as well as at the international level. اس حوالے سے نیٹ ورکس کو ہم نے کئی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. لیٹ us see کہ وہ کیٹیگریز کیا ہیں. These could be kin networks. These are by and large with the family members or brotherly. Then we have bartering networks, urban neighborhood networks, occupational and professional networks, then global networks. یہ مثالیں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے دیں، اس میں سے when we talk about family networks, these are all informal kind of interactions which people have with the other members of the brotherly. اسی طرح بارٹر کی بات کرتے ہیں، ایکسچینج آف commodities کی بات کرتے ہیں. ان موسٹ آف دا کیسز ایکسچینج آف commodities جو ہے وہ بھی انفارمل بیسس پہ ہی ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی رورل ایریاز میں اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. لیکن اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں پروفیشنل نیٹ ورک کی، تو وہاں پر نیٹ ورکنگ جو ہے ان مینی کیسز informal, many cases it might be formal, and these are more impersonal kind of networks. We try to have professional kind of dealings, professional kind of interaction, اور professional interaction کے beyond شاید ہم نہ جائیں. وہ professional interaction ایک subject کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. We are members of the professional associations, just like پاکستان سوشولوجیکل ایسوسیشن ہو سکتی ہے. اسی طرح پروفیشنل پلیئرز کی ایسوسیشنز ہو سکتی ہیں. اسی طرح پروفیشنل کوئی بزنس آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں. چیمبر آف کامرس مائٹ بی another example of professional kind of organization جس کے ممبرز جو ہیں might be having all kinds of network with each other. اس کے بیونڈ اگر چلتے ہیں تو یہی نیٹ ورک اب گلوبل لیول پر ہمیں نظر آتے ہیں. دیٹ مائٹ بی پارٹ آف دی بزنس, دیٹ مائٹ بی پارٹ آف دی انٹرنیشنل کائنڈ آف پاور پالیٹکس, اور اکنامک ڈومینیشن اور ڈومینیشن آف اے پرٹیکولر پولیٹیکل سسٹم. بٹ پیپل ڈو ہیو interactions all over the world, and they try to develop these networks for the achievement of certain goals or certain objectives. اس کے بعد ہم ذرا آگے چلیں. A new group. آج کل کے زمانے میں we have a different kind of situation, and this is because of the emergence of electronic media. سو اس میں ایک نیا گروپ جو ہمیں نظر آتا ہے, دیٹ از دی ایمرجنس آف الیکٹرانک کمیونٹیز, اینڈ دیز آر دوز پیپل ہو آر انٹرنیٹ یوزرس. This is all because of developments in information technology, and because of that information technology, these people talk with each other maybe on the daily basis all over the world, and they can locate each other. They may not know each other. They might belong to different age groups. Look at the media people. They exchange their news information with each other. So that's a new kind of I think group which has come up nowadays. And I would say that personally they are not in contact with each other, but otherwise they have good connections with each other. So that is how in the modern times we find a media
or internet kind of network which has come up in the modern times. موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیکل ڈسٹینسز بہت کم ہو گئے ہیں. ان جغرافیکل ڈسٹینسز کو کم کرنے میں جہاں ٹرانسپورٹیشن کی بات ہے وہ تو ہے ہی، اس کو سب سے امپورٹنٹ چیز جس نے اس جغرافیکل ڈسٹینس کو کم کیا ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سیکنڈس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں، اور ان کنیکشنز کی وجہ سے ایک یہ جو نئی چیز آئی ہے وہ ہے کہ ہم پرسنل کانٹیکٹس تو کر رہے ہیں، پرسنلی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے. یہ کانٹیکٹ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، اور اس کی ڈیوریشن کوئی بے حساب لمبی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ینگسٹرز اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ چیٹ کر رہے ہیں تو پوری رات بھی گزر گئی ہے، اینڈ دے کنٹینیو ود آل دیٹ. اس میں کوئی ٹاپکس کی بندش نہیں ہے. they can chat on any topic, starting from what is happening in the street to what is happening in another country. اس کی کوئی لمٹ نہیں نظر آتی. although اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ان کا انٹریکشن کوئی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ چیٹ کرنے والے لوگ پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگ کی طرف بھی چلتے ہیں. اور ہمیں ایسی بھی مثالیں ملی ہیں ویئر دیز پیپل ٹرائی ٹو انٹر انٹو اے ویڈ لاک irrespective آف دی فیکٹ کہ ان کی کیا ایج ہے. اور یہ ویڈ لاک ود ان دا کنٹری ہمیں نہیں نظر آئی، بلکہ اکراس دی کنٹریز ہمیں نظر آئی ہے. پاکستان میں ہمیں اس قسم کی کئی مثالیں ملی ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز when they were chatting with people outside the country, or those two individuals on the chat, they entered into a wedlock. مثال کچھ اسی قسم کی آئی ہے کہ لڑکا ادھر سے ہے اور خاتون دوسری طرف سے ہے، and they have entered into some kind of wedlock. So that's a new trend, a new group rather, which has come up. اس کی کوئی ہمیں جغرافیکل باؤنڈریز ہی نہیں نظر آ رہی. اس میں انٹیمیسی ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اس کو ہم پرائمری گروپ میں رکھیں گے یا سیکنڈری میں رکھیں گے، دیٹس آل ٹوگیدر a different story. اس میں پرائمری گروپس بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بھائی دے continue talking with each other and then they enter into very intimate kind of relationship جس کو میں نے فیملی کا نام لیا یا ویڈنگ کا نام، ویڈ لاک کا نام لیا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ they are very formal as well, that they are communicating with each other. So formal اس سینس میں بھی ہے کہ we have so much shopping online, اور اس میں بھی you are talking with those people only for the purposes of achieving a particular goal, for the purchase of a particular commodity. ہم ایز جس کو کہتے ہیں professionals, we have contact with our professionals through the internet. We talk with them, we exchange not only personal information, we exchange the material as well. تو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس گروپ کی تو ایسے لگتا ہے کہ this group is going to cut across the boundaries of other groups.
is it a dyad kind of group? Is it a triad kind of group? I think it cuts across the boundaries of the numbers as well. پرائمری گروپ اور سیکنڈری گروپ کی بھی باؤنڈریز کٹ اکراس ہو رہی ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں تو پرانے زمانے کے ساتھ آئی تھنک وی آر موونگ انٹائرلی ان اے نیو کائنڈ آف سیٹ اپ. ہم نے گروپس کی بات کی اور مختلف گروپس کو ہم نے دیکھا. How influential are groups in people's lives? Groups have a surprising amount of influence on our attitudes and behavior. دیکھیے ہم نے اتنے گروپس دیکھے، پرائمری گروپ، سیکنڈری گروپ، ان گروپ، آؤٹ گروپ، ریفرنس گروپ. وہاں بھی ساتھ ساتھ میں نے بات کی، لیکن آن دی ہول اگر ہم دیکھیں تو گروپس کا انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ہے. سرپرائزنگلی اٹس اے بگ رول ان دی لائف آف اے پرسن. یا یوں کہیے پرسن جو ہے وہ بنتا ہی گروپس کی وجہ سے ہے. اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بنتی ہی گروپس کی وجہ سے ہے. وہ سیلف اگر اپنے آپ میں ڈیولپ کرتا ہے، سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے، وہ چاہے انفیریورٹی ہے، سپیریورٹی ہے، کانفیڈینس ہے، وہ سارے کا سارا اس کو گروپس کے حوالے سے ہی ملتا ہے. اس کے ایٹیٹیوڈس ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، وہ سب کا سب جو ہے گروپس کی وجہ سے ہی اس کو حاصل ہوتا ہے. اور ان گروپس کا وہ شخص جو ہے وہ ممبر ہے، اور وہ گروپ جو ہیں اس کے ایٹیٹیوڈس کے بنانے میں، اس کے بیہیویئر کے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. سروائیول تو ہے ہی گروپس کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹائرلی اٹس ڈپینڈنٹ اپون دی گروپس ان وچ دا پرسن از ان کانٹیکٹ. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول ہیز ٹو ریئلی کنفارم ٹو دی نارمز آف دی گروپ. تو اس سلسلے میں کانسیپٹ ایک آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل کنفارمٹی. اٹس کنفارمٹی از اے چینج ان بیہیویئر اور بلیف ٹورڈز اے گروپس اسٹینڈرڈ ایز اے ریزلٹ آف گروپس پاور. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پرسن از اے ممبر آف دی گروپ، either he is a member of the group or maybe he would like to become a member of the group, he has to really conform to the norms of that particular group. تو وہ اس کے جو پچھلے اگر بیہیویئر ڈفرینٹ بھی ہے تو اسے اس گروپ کے بیہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. He has to conform to the norms of that group. اس کی اگر کوئی اپروچ ہے، اس کے کوئی فلاسفی ہے، تو اسے کنٹرول اسے اڈاپٹ کرنا ہوگا. لک ایٹ سرٹن سچویشنز. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، تو وہ ہمیں کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے گروپ کے ممبرس ہیں. اس گروپ کا ہمارے اوپر کتنا انفلوئنس ہے؟ اس گروپ کی کیا ہم بات ٹال سکتے ہیں؟ اگر نہیں ٹال سکتے تو وہ شاید ہم ان کے کہنے کے مطابق وہ ووٹ تو دے دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے دل سے ہم اس کو پسند نہ کریں. وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہم اس کو جانتے بھی نہ ہوں. تو چونکہ گروپ نے ہمیں کہا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دے. دیٹ مائٹ بی مور لائک اے پولیٹیکل کائنڈ آف affiliation. تو گروپ ہیز اے پاور آن اے پرسن. پاور از بوتھ ٹائپ. اٹ ہیز اے coercive power, اٹ ہیز influential power as well. کیونکہ گروپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے، جس انفارمیشن کو ہم یوز کر کے اپنے کوئی مینز اس کو ایز اے مینز یوز کر کے ہم کوئی اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح
گروپ جو ہے اپنے ریوارڈز اور پنشمنٹ کی وساطت سے ہمارے بیہیویئر کو اس طرح مولڈ کرتا ہے کہ ہم گروپ کے نارم کو کنفارم کریں. اگر اس کو کنفارم نہیں کریں گے تو گروپ جو ہے ہمیں مائٹ ٹیک ایکشن, اور وہ کوڈ بی پیونیٹیو ایکشن. اور پیونیٹیو ایکشن میں جس کو ہم پنشمنٹ کہتے ہیں, پنشمنٹ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, وہ فائنینشیل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل بائیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایسی پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گروپ سے ہمیں نکال دے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس گروپ کی بات ہو رہی ہے وہ گروپ کون سا ہے, پرائمری گروپ ہے کہ سیکنڈری گروپ ہے. اگر وہ پرائمری گروپ ہے تو اور بات ہے, سیکنڈری گروپ ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس مائٹ بی سم کائنڈ آف پروسیجرل لیگل کائنڈ آف ایکشن اگینسٹ دس پرسن. اسی طرح کی ایک گروپ کے حوالے سے اور کانسیپٹ ہے جس کو ہم سوشل کنٹرول کہتے ہیں. آل دا مینز اینڈ پروسیسز ویئر بائی گروپ or a society secures its members' conformity to its expectations. It's very interesting کہ جو گروپ ہے وہ نہ صرف کہ اپنے ممبرس کی گائیڈنس کرتا ہے کہ ان کا اپروپریٹ بیہیویئر کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے, بلکہ وہ ان کے بیہیویئر کو کنٹرول بھی کرتا ہے. کنٹرول اس طرح سے کہ that the members of the group abide by the norms of that group, because اس گروپ کی اپنی ایک ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ اس کے ممبرس جو ہیں آرگنائزڈ ہیں نہیں آرگنائزڈ ہیں. اگر ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی یا پیرنٹس جو ہیں they would like to see کہ ان کا چائلڈ جو ہے is upholding the traditions of that group. It brings a good name to that family. Therefore, they would like to have a social control on the behavior of their child. Usko maybe sometimes he revolts against those norms of the group. He might deviate from the norms of that group. But the group in this particular example, jo family ki maine baat ki hai, they would like to bring him around. They don't want to see that their child deviates from the norms of the society. ان کو بریک نہیں کرے. اگر وہ فارمل کسی گروپ کا ممبر ہے تو وہ گروپ بھی اس کا بیہیویئر کو کنٹرول کریں گے, مے بی بائی پٹنگ سم پنشمنٹس if the person is deviating from its rules and regulations, or they might be giving awards or rewards for a good behavior of that individual. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو گروپس کا جو انفلوئنس ہے آن این انڈیویجول از ویری ویری سگنیفیکنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ, بیکاز the group want to maintain their reputation. Similarly, the individual is representing the groups, therefore he has to uphold the norms of that particular group. آج کے لیسن میں ہم نے سوشل گروپس کو ڈسکس کیا. سوشل گروپ کا کانسیپٹ اتنا اہم کانسیپٹ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر ایریے میں ایفیکٹ کرتا ہے. اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور یہ ٹائپس ہم بناتے ہیں آن دا بیسس آف کائنڈ آف ریلیشنس پیپل ہیو, کائنڈ آف امیجز پیپل ہیو اباؤٹ ایچ ادر. اور اس کے اندر آج ایک جو امپورٹنٹ چیز ہمیں آخر میں آئی وہ یہ کہ ہم ایک نیو گروپ کی طرف موو ہو رہے ہیں, اور وہ نیو گروپ جو ہے وہ بیکاز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ رہا ہے. اور یہ نیو گروپ از ویری مچ بیکمنگ پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف. You may have some experience of this group as well, and you are going to use that kind of media again for the development of interaction
with other people as well. تو آئی تھنک آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.